آپ نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ چکے تھے۔ نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی سواری، نہ کوئی کھانا، نہ کوئی منزل، صرف اللہ پر بھروسہ۔ پیچھے فرعون کا غصہ تھا اور آگے ریگستان کی بے رحم تنہائی، دن کی تپتی ہوئی دھوپ، جلتے ہوئے ریت کے ذرات اور تھکا ہوا مسافر۔ کئی دنوں تک موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے رہے۔ ان کے پاؤں زخمی ہو چکے تھے، بھوک اور پیاس نے جسم کو کمزور کر دیا تھا، لیکن دل میں اللہ کا یقین زندہ تھا۔ کبھی کبھی اللہ اپنے بندے کو مشکلوں میں اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ اسے اس مقام تک پہنچائیں جہاں وہ پہلے کبھی نہیں پہنچ سکا تھا۔ آخر ایک دن موسیٰ علیہ السلام مدین کے علاقے میں پہنچے۔ وہاں ایک بڑا کنواں تھا اور اس کنویں کے پاس بہت سے چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، لیکن ایک عجیب منظر نے موسیٰ علیہ السلام کو روک دیا۔ تھوڑا دور دو لڑکیاں کھڑی تھیں، اپنے جانوروں کو روک کر خاموش انتظار کرتی ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور پوچھا، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے حیا کے ساتھ جواب دیا، ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ چرواہے واپس نہ چلے جائیں، اور ہمارے والد بہت بزرگ ہیں۔ سوچو، موسیٰ علیہ السلام خود تھکے ہوئے تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، گھر سے دور تھے، لیکن پھر بھی انہیں اپنی تکلیف کو بھول کر ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہی تو نبی کی صفت ہوتی ہے، اپنی مشکل سے پہلے دوسروں کی مشکل دیکھنا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور اللہ نے انہیں ایسی قوت دی ہوئی تھی کہ انہیں اکیلے ہی کنویں سے پانی نکال کر ان دونوں لڑکیوں کے جانوروں کو پلا دیا۔ کام ختم ہوا تو کسی انعام کے انتظار میں نہیں کھڑے رہے، کسی شکریہ کا انتظار نہیں کیا، بلکہ ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے اور پھر انہیں ایک ایسی دعا کی جو آج بھی ہر پریشان انسان کی دل کو چھو لیتی ہے۔ قرآن میں آتا ہے، رب جو بھی بھلائی تو میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ سورہ القصص میں آتا ہے، دیکھیے ایک وقت کا شہزادہ جو فرعون کے محل میں پلا تھا، آج ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، نہ گھر، نہ پیسہ، نہ کھانا، اور کہہ رہا ہے، یا اللہ میں تیری رحمت کا محتاج ہوں۔ یہی اصل بندگی ہے۔ لیکن اللہ نے ان کی دعا فوراً سن لی۔ کچھ دیر بعد انہی دو لڑکیوں میں سے ایک واپس آئی، بہت حیا کے ساتھ چل رہی تھی۔ قرآن میں اللہ نے خاص طور پر اس کی حیا کا ذکر کیا ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور بولی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس مدد کا اجر دے جو آپ نے ہمارے لیے کی۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ چل دیے۔ انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اللہ ان کے لیے ایک نئی زندگی کا دروازہ کھول چکے ہیں۔ جب وہ بزرگ شخص کے پاس پہنچے تو انہوں نے پورا واقعہ سنایا، مصر، قتل کا حادثہ، فرعون کا غصہ اور اپنی ہجرت۔ بزرگ شخص نے سکون سے کہا، ڈرو مت، تم ظالموں سے بچ کر آ گئے ہو۔ یہ الفاظ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہوا کی طرح تھے۔ کئی دنوں بعد انہیں محفوظ ہونے کا احساس ہوا، لیکن ابھی ایک اور حیرت انگیز بات ہونے والی تھی۔ ان بزرگوں کی ایک بیٹی نے اپنے والد سے کہا، ابا جان انہیں نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی وہ ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ قرآن میں یہ بات سورہ القصص آیت نمبر 26 میں آئی ہے۔ دیکھیے ایک نیک عمل، ایک نیک مدد، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے عزت کے دروازے کھول دیے۔ پھر وہ بزرگ ایک ایسا فیصلہ کرتے ہیں جس نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ انہیں اپنی ایک بیٹی کا نکاح موسیٰ علیہ السلام سے کرنے کی پیشکش کر دی۔ ایک مسافر
جو کچھ دن پہلے تنہا تھا اب اسے گھر مل رہا تھا، عزت مل رہی تھی، پریوار مل رہا تھا، خاندان مل رہا تھا، لیکن یہ تو کہانی کا صرف ایک حصہ تھا۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور بھی بڑے مقام کے لیے تیار کر رہے تھے، ایک ایسا مقام جہاں زمین اور آسمان کے درمیان کے پیغام نازل ہونے والا تھا، ایک ایسی رات جہاں تاریخ بدل دی۔ سال گزر گئے، موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ اچانک کوہ طور کی طرف سے ایک روشنی نظر آئی، آگ جیسی روشنی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رکو، مجھے ایک آگ نظر آ رہی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر یا جلتا ہوا کوئلہ لے آؤں۔ لیکن جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو جو آواز انہیں سنی اس نے پوری انسانی تاریخ بدل دی۔ یا موسیٰ، کس کی آواز تھی؟ اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم دیا؟